کرنا چاہتے ہیں مختصر کر دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا افطار میں اکثر بے روزے دار آتے ہیں، ہم دوستوں کو بلا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے روزہ بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ تو کوشش یہ کریں، میرا مشورہ ہے سحری افطاری کو کلوز کرتے روک لیں، بلکہ وہی پیسوں کا راشن روزے دار کے گھر بھجوا دیں۔ آپ چاہتے ہیں نا افطار کروائیں نا کسی روزے دار کو، کسی کے گھر بھیج دیں، 4 بندے روزے رکھے بیٹھے ہیں، ان کو شام کو صبح کے لیے کوئی انتظام کر دیں، آپ کے لیے اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں آٹا مل رہا ہے، دیکھو امت کتنی پریشان ہے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، بندے فوت بھی ہو رہے ہیں، بندے کو مجبوری وہاں تک لے جاتی ہے۔ یاد رکھے شوق سے کوئی نہیں جاتا، جس گھر آٹا ہوگا اسے کیا ضرورت ہے لائن لگنے کی، کہ گھر دانے ہیں اسے کیا ضرورت ہے لائن لگنے کی۔ کوشش یہ کرے، افطار کا یہ ثواب ہے کہ جو افطاری کروائی، یہ حکم نہیں ہے گھر بلا کے کرواؤ، جہاں کروا دو اس کے گھر کروا دو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ فرمایا وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اتنا ہی نہیں جو افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بھی آزاد فرما دے گا۔ گناہ الگ بخشے گئے، جہنم سے آزادی الگ نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ اب اگلی بات آ گئی، وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فرمایا أَن يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا جو روزہ کھلوائے گا روزہ کھولنے والے کا اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جو کھول رہا ہے اس کا ثواب پورا ہے، وہ نہ گھبرائے کہ میں افطاری نہیں کرتا، کیوں آخر یہ اجر ہی نہ لے جائے سارا، او بھائی تیرے اجر میں کمی تھوڑا آ رہی ہے، تیرا اجر پورا ہے، اللہ پاک اتنا ہی اجر روزہ کھلوانے والے کو بھی عطا کر دے گا، اس کی مہربانی ہے، جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا کھلوانے والے کو بھی اللہ اتنا پھر اضافی عطا فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا، اب جب سرکار نے یہ فرمایا نا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، حضور ہم میں سے تو ہر بندہ نہیں ہے جو افطار کروا سکے۔ صحابہ پاک نے مال جمع ہی نہیں کیا، انہوں نے تو اسلام کو زندہ کیا، اسلام پھیلایا، اس لیے مال جمع کرنے کی طرف تو گئے ہی نہیں۔ عرض کیا حضور ہم میں تو ہر بندہ نہیں ہر بندے کو افطار کروا سکتا، اپنے ہی کام پورا ہے، اپنا ہی معاملہ پورا سورا ہے، حضور ہر بندے میں طاقت نہیں کہ کسی کو افطار کروا سکے۔ انہوں نے سوال کر دیا، سمجھے ہم جیسوں کا بھی حاضر لگ گئی، حضور ہم جیسے تمنا تو کرتے ہیں پورے شہر کی افطاری ہمارے گھر آ جائے، ہم ہی کرا دیں سب کو افطار، دعا لے لیں حضور کی، وہ ثواب کما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، فرمایا او میرے غلام یہ کوئی اجر پیٹ بھر کے کھلانے والے کے لیے تھوڑا ہے، وہی اس میں شامل تھوڑا ہے، فرمایا اگر کوئی ایک کھجور سے بھی افطار کروائے گا اسے بھی اجر میں یہی ثواب ملے گا، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی ہے۔ دیکھا ہوگا غریب بندے کئی 4 کھجور لے کے آئے، روزہ جی لے لو، ایک کھجور کھلا دی، اسے کیا اس نے اپنی نیکی اس طرح کما لی، ایک کھجور سے روزہ کھول لو، اس کو وہ ثواب مل گیا، گناہوں کی بخشش بھی ہے اور جہنم سے آزادی کا ٹکٹ بھی ہے۔ فرمایا اس کو بھی ثواب ملے گا جو ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے۔ او اعلی شربتی مائی، فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کروائے گا یہ ثواب تو اللہ اسے بھی عطا کر دے گا۔ اس کے لیے امیر ہونا شرط نہیں ہے کہ فروٹ ہو کھانے ہو، فرمایا اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے، اگر اس کی نیت ہے مالک کی رضا کی، ایک گھونٹ پانی سے بھی کھلوا دے اللہ پاک گناہ بھی بخش دے گا، جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ فرمایا نہیں آگے پھر فرمایا او مذقتی لبن، اگر اس کو اللہ نے وسعت دی ہے دودھ کا گھونٹ دے دیتا ہے، دودھ کے گلاس سے روزہ کھلوا دیتا ہے، فرمایا یہ اجر تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ اب سنیے آگے، فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا اس عشرے کا اول عشرہ کہتے ہیں 10 کو، پہلے 10 دن اللہ پاک نے رحمت بنائے ہیں، خاص رحمت کے دن ہے، خاص رحمت نصیب ہوتی ہے، دعا کرو۔ دوسرا روزہ ایک حوالے سے ہے، ایک حوالے سے پہلا روزہ ہے کیونکہ روزہ ہے، اس کا بھی تفسیر میں نے عرض کر دی تھی، بہرحال المختصر اس کے معاملات الگ ہیں۔ تو عشرہ رحمت ہے، دعا کرو اللہ پاک ہمیں عشرہ رحمت سے محروم نہ فرمائے، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اور فرمایا وَهُوَ وَرَحْمَةٌ وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی عشرہ 11 سے 20 تک کا یہ عشرہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے بخشش کے مغفرت کے بنا دیے،
اور فرمایا وآخرہ اتقم من النار، اور آخری 10 دن کا جو عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہر عشرہ اپنی برکتیں رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، جو اس مہینے میں اپنے ملازم نوکر سے کام کم لے روزے کی وجہ سے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دیکھو میرے آقا کریم کی محبت دیکھو، حضور چاہتے ہیں میرے غلام، اگر میرا کوئی ملازم غلام ہے اس پر بھی مہربانی کرو، اس پہ بھی بوجھ نہ ڈالو زیادہ، روزے دار ہے اس کے ساتھ خیال کرو، جو اس کا خیال کرے گا حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ نیت کر لے جن کو نوکر رکھے ہوئے ہیں، 7 گھنٹے روز 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اسے کو بھی 7 گھنٹے ڈیوٹی ہے، آپ تمہاری گھنٹہ چھٹی ہے تیری، ماہ رمضان کی برکت سے جلدی گھر چلا جائے گا، دن کو آرام کی گھنٹہ آرام کر لیا کر، اس کو رعایت دیں، اس کی بخش یہی بخشش۔ وَأَتْقَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اتنا ہی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا، جو اپنے نوکر ملازم پر رعایت کرے گا، کام کم لے گا۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 خصلتیں وہ ہیں، عربی عبارت چھوڑنے لگا ہو، 2 خصلتیں وہ ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، 2 خصلتیں وہ ہیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے، جو 2 خصلتیں رب کو راضی کرنے والی ہیں۔ فرمایا ایک ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے توحید والا، اللہ تعالیٰ کی اس کی کثرت کرو۔ اور فرمایا اس کی کثرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ہے کہ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، فرمایا استغفار کی کثرت کرو، ان 2 چیزوں سے تم اللہ اپنے رب کو راضی کرو گے۔ اور 2 فرمایا ایک جہنم سے آزادی مانگو، اور ایک جنت کا مقام اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت عطا فرما دے۔ فرمایا ان 2 کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے، مانگتے رہو ماہ رمضان میں جنت کا ٹھکانہ، جہنم سے پناہ، اللہ تعالیٰ صدقہ ماہ رمضان کا تمہیں عطا فرما دے گا۔ فرمایا 4 خصلتیں جو ہیں اس کو اپناؤ، جو کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ تو کوشش کریں کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھیں، اور اسی طرح اللہم اجرنا من النار یہ الفاظ ادا کر لیں۔ یہ نہیں آتے تو اے اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اے اللہ مجھے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دے، اس انداز سے چاہ کر۔ یہ آخری جملے ہیں، بس اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور فرمایا سنو جو ہمارے کسی غلام کو، فرمایا جو ہمارے کسی غلام کو من سقا صائمن سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، رجا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن اپنے حوض کے جام عطا فرمائے گا، حوض کے جام نصیب فرمائے گا، جو کسی روزے دار کو افطار پیٹ بھر کے کرائے گا، اور حتیٰ یدخل الجنہ، اور یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ میرے آقا نے ماہ رمضان کا تعارف فرما دیا۔ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی حضور کے اس فرمان پر جو سرکار نے فرمایا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہمیں ناکام نہ فرمائے۔ اور سن لیجئے تو مسائل جو روزے کے حوالے سے ہیں۔ ایک مسئلہ آنکھ میں دوا ڈالنے، کئیوں کو مسئلہ ہے دوائی ڈالتے ہیں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی خیال کرو نا، ہر جگہ ایک فتویٰ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے وقفہ لیا۔ تو بھائی کان کا معاملہ یہ ہے، دیکھیں اس میں پوری تحقیق ہے۔ آپ کہیے کہ گل ہے جی ایتھے جاوے تو ٹوٹ گیا، ایتھے جاوے تو ٹوٹتا، اس میں پوری تحقیق ہے۔ کیا ہے جو جدید طبی معاملات نے ظاہر کیا ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں اور یہ جو ناک ہے، اس کا تعلق براہ راست معدے سے بنتا ہے، اور کان کا تعلق براہ راست معدے سے نہیں ہے۔ کوئی چیز براہ راست معدے میں جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے آنکھوں میں دوا ڈالنے سے، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی کہہ کا معاملہ جتنی آ جائے، جتنی مرضی آ جائے، بالٹی بھر جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔
جب تک کہ کوئی جان بوجھ کر ایسا کوئی عمل نہ کرے اس وقت شرائط کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ مختلف ہی ہو چکا ہے۔ پہلے دور میں پچھلے علماء نے ڈرپ لگانے کی اجازت تھی، ٹیکہ لگانے کی اجازت تھی، لیکن تب جو طبی تحقیق اب سامنے آئی ہے اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ٹیکہ اور ڈرپ یہ بطور غذا کے بندے کو فائدہ دیتا ہے، غذا کا کام دیتا ہے، اس لیے ٹیکے سے بچنا ہے۔ علماء کے جب اختلاف ہو جائے نا تو اختلاف سے بچنا چاہیے، کوشش کریں حد الامکان ٹیکے سے بچیں، ڈرپ لگانے سے بچیں، کیونکہ اس کے ذریعے غذا کا کام لیا جاتا ہے، تو اس سے بچا جائے گا۔ اس میں احتیاط ہے، آپ نے ٹیکہ بھی نہیں یوز کرنا اور آپ ڈرپ کا معاملہ بھی احتیاط کرنی ہے۔ انسولین کا معاملہ بھی وہ ٹیکے والا ہے، اس سے بھی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ جو طبی تحقیق ہے اس نے یہ چیز واضح کر دی، تو جب وہ چیز سامنے آ گئی تو اس کے حوالے سے احتیاط کی جائے گی۔ المختصر، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ دوا ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے، سرما ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ کیوں کہ سرما خود میرے آقا روزے کی حالت میں سرما شریف مبارک لگایا کرتے تھے، جو سرکار نے پسند کر لیا اور لگایا، اس میں اب کوئی تردد نہیں، نہ اس سے روزے میں فرق آتا ہے، نہ وہ غذا کا کام دیتا ہے، نہ وہ معدے تک پہنچتا ہے، وہ کان جو ہے نا آنکھوں تک کی حفاظت کے لیے ہے، تو سرما ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ انہیلر، کسی کو مسئلہ ہے تو وہ انہیلر ایک کھینچنی ہوتی ہے، اس کو دوا ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سانس کے ذریعے کھینچی جاتی ہے، سانس کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ انہیلر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی احتیاط کی جائے۔ جو مجھے یاد تھا میں نے پہنچا دیا، جس کو فائدہ ہو سکے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنے اس ماہ صیام کو، ماہ رمضان کو گزارنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ افضل ذکر لا